تو سب دوست آتے رہے ہیں، ملتے رہے ہیں. یا نواز شریف صاحب بھی تشریف لائے تھے اور وہ مجھ سے بھی زیادہ پریشان تھے. یہ ہوا کیا، صورتحال کیا بنی ہے. اب جیسے ایک جبری ایڈجسٹمنٹ ہو اور جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو حکومت کرنے پہ مجبور کر دیا جائے. پھر جو حکومت کی بڑی جماعتیں ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے، تو وہاں پر بھی صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے آئینی مناسب تو ان سے لے سکی ہے لیکن وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، جس سے یہ تاثر ضرور ملتا ہے کہ پاکستان پر حکومت اس وقت پارلیمنٹ کی اقلیت کر رہی ہے اور وہ صرف ایک محفوظ اثاثے کے طور پر پڑے ہیں. اگر کبھی کوئی ان کی اکثریت کو چیلنج کرے گا تو یہ ان کو ووٹ دے دیں گے، اس سے زیادہ نہیں. اور ان کے ساتھ حکومت کے حوالے سے ذمہ داریاں لینے کو وہ تیار نہیں ہے. تو اب اس صورتحال میں یہ مینجمنٹ کس نے کی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے خفیہ ادارے اس میں اور اسٹیبلشمنٹ اس میں بری طرح انوالو ہے. ہم نے اس صورتحال کو قبول نہیں کیا اور جو 2018 کا ہمارا سٹانس تھا ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی ہم نہیں لا رہے ہیں. تو ابھی بھی ہم پبلک سے مل رہے ہیں، عوام سے رابطہ کر رہے ہیں. بلوچستان، پھر سندھ، پھر خیبر پختونخوا، پنجاب میں اور 1 جون کو مظفر گڑھ میں ایک بڑا ملی مارچ ہوگا انشاءاللہ. تو اس حوالے سے پبلک کو آگاہ کرنا اور یہ کہ ایک عوامی اسمبلی کے لوگوں سے بات کی جائے، تو یہ ساری چیزیں اس پر ہمیں تحفظات ہیں. یہ نتائج الیکشن کے نہیں ہیں، الیکشن وہ بھی متنازع تھا، الیکشن یہ بھی متنازع ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اس طریقے سے انٹروین کرتے رہیں گے تو پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا. ہمارا مستقبل چھوڑے، ان کا مستقبل کیا ہوگا. کیا اسٹیبلشمنٹ اس بات کی متحمل ہے کہ وہ پبلک میں غیر مقبول ہو جائے؟ کیا ہمارے جنرلز، ہمارا فوج، ہمارے سپاہی اس کے متحمل ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ ان پہ نعرے کسے اور اسے نفرت کرنے لگ جائیں؟ جو کچھ ہم گزشتہ کوئی 20-25 سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور جس رخ پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جا رہی ہے، عوام کے اور ان کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں، نفرتیں بڑھ گئی ہیں، عوام ناراض ہیں اور پھر انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے ہر قیمت پر اپنی مرضی کے نتائج مرتب کرنے ہیں اور اس کے لیے ہر دھونس کا استعمال کرنا ہے. تو یہ پھر قبل کو بڑھ رہی ہے، سیدھی بات ہے. ہم بالکل اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. آزمائشیں آتی ہیں، قوموں پہ آ جاتی ہیں. ہم نے آزمائش کی دعوت نہیں دی ہے، لیکن اگر وہ قدر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کریں گے. تو ہم تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امریکہ سے لے کر یہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تک جمہوریت ایک دھوکے کا نام ہے. جمہوریت اس حقیقی روح کے ساتھ نہیں ہے کہ جس میں عوام جو ہے ان میں خود اعتمادی آئے اور عوام سمجھیں کہ ہم خود مختار قوم، اور عوام کو غریب رکھنا، عوام کو پسماندہ رکھنا، تاکہ اس کو ہر وقت اپنے بچوں کی اور اپنے صبح و شام کی معاش کی فکر رہے اور ملک کے بارے میں فیصلے نہ کر سکے. اپنی اجتماعی اور قومی سوچ اس میں بلند نہ ہو سکے. ان کو ان پڑھ رکھنا، ان کی تعلیم اگر ہے بھی تو وہ انتہائی کمزور لیول کی اور پور لیول ایجوکیشن ہمارے ملک کے اندر ہے. تو یہ ساری صورتحال ایک بہت گمبھیر صورتحال ہے. میں ذاتی طور پر آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، میری پارٹی کی بھی یہ سوچ ہے کہ خارجہ پالیسی میں ترجیحات طے کرنی ہوتی ہیں اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے. ہماری رائے یہ ہے کہ خارجہ پالیسی میں ہم اسلامی دنیا کو ترجیح اول دیں، اور پاکستان ایک بڑا ملک ہے. پاکستان کو پوری آزادی و خود مختاری کے ساتھ اسلامی دنیا کو لیڈ کرنا چاہیے، اس کی قیادت کرنی چاہیے اور ایک اسلامی دنیا کا بلاک ہونا چاہیے کہ جہاں اسلامی دنیا جو ہے وہ پوری خود اعتمادی کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے سوچ سکے. اور یہی مذاق اڑتا رہے گا ہمارا. افغانستان کے ساتھ کیا ہوا، پھر عراق کے ساتھ کیا ہوا، پھر لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، پھر شام کے ساتھ کیا ہوا، اور یمن اور سعودی عرب میں کیا صورتحال ہے. تو اس اعتبار افغانستان ہمارا پڑوسی ملک، برادر اسلامی ملک، اور وہاں پر طالبان یا امارت اسلامیہ کی جو حکومت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پرو پاکستانی ہیں. لیکن جو رویے اس وقت ہم نے رکھے ہیں، اور ہم بڑے چالاک لوگ ہیں، ہم بہت ہوشیار لوگ ہیں، جتنا غلط ہم کرتے ہیں مجال ہے کہ ہم اپنے لباس پر کوئی کالا قطرہ چھوڑیں،
سارا گند ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں کہ تم ذمہ دار ہو، تم نے یہ غلطی کی، اور تم نے یہ غلطی کی، اور تم نے یہ غلطی کی. میں گواہ ہوں اس بات کا، جب الیکشن سے پہلے میں گیا ہوں اور 1 ہفتہ میں وہاں گزارا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کرنے کے لیے تیار، حتیٰ کہ اگر دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کو شکایات ہیں تو اس کے حل کے لیے بھی وہ تیار ہو گیا. اور میں نے ساری صورتحال بزرگوں کو بتائی. کیا اسی پارٹی کو نشانہ بنا کر آپ نے اس سے وہ قوت چھین لی کہ جہاں وہ ملک کی خدمت کر سکتا ہے، جہاں وہ خطے کے ممالک کو آپ کے قریب لا سکتا ہے؟ انڈیا کے ساتھ ہماری دشمنی رہی اور آخر وقت تک دشمنی کی جو علامت تھی وہ کشمیر کا مسئلہ تھا. کشمیر تو آپ نے ان کے حوالے کر دیا، خوشی خوشی حوالے کر دیا، اور یہ پکا ذہن بن گیا ہے کہ پاکستان کسی بھی مرحلے پر انڈیا کے ساتھ مسلح جنگ لڑنے کی پوزیشن پہ نہیں ہے، اور نہ ہمارے مفاد میں ہے. جب ہمارے مفاد میں نہیں ہے، کشمیر ان کے حوالے ہو گیا ہے، پھر ہم 1.5 ارب کے قریب پہنچنے والی اتنی بڑی آبادی کو کیسے نظر انداز کریں کہ ان کو مسلسل دشمن کہتے رہیں؟ کیا کوئی راستے نہیں نکل سکتے کہ ہمیں پڑوسی ملک کے ساتھ؟ بنگلہ دیش جو ہے اب ایک الگ مستقل ملک ہے، لیکن اسلامی ملک ہے. پاکستان کے ساتھ اس کے تاریخی روابط ہیں، تعلقات ہیں، ہم خطے میں ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں. تو ایک بڑا اچھا بلاک ہمارا خطے کا بھی بن سکتا ہے، جس کو آپ ایشیا کا بلاک کہیں، جس کو آپ جنوب مشرقی ایشیا کا نام دیں. تو یہ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم اس قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس پہ رول ادا کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہماری کمر توڑی ہے، اس اسٹیبلشمنٹ نے ہماری کمر توڑی ہے، ان جرنیلوں نے ہماری کمر توڑی ہے، اور ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ ہم ملکی مفاد کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے. تو کیا اپنے ملک کے شہریوں کو اس کے کمر توڑ کر، ان کی اہلیتوں کو سلب کر کے، ان کے محب الوطنی کو کڑھاڑے مار کر آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا ہم کریں؟ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہماری صلاحیت ہے، اس کے لیے وہ قوت بھی چاہیے نا، اور وہ قوت ہمارے پارلیمانی ہے. ہم کوئی اور ذریعے تو نہیں استعمال کرتے، ہم کوئی فوجی تو نہیں ہے کہ ہمارا اپنا ایک ہیڈ کوارٹر ہے اور اپنے کمانڈ ہے، اس میں ہم کام کر رہے ہیں. نہ ہم سول بیوروکریسی ہیں. تو ہم سیاسی لوگ ہیں، اور سیاسی دنیا میں ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے اس کے مطابق سٹائل چاہیے. اگر قوم مجھے مسترد کرتی ہے، سلام، جب میں نے ایک دفعہ عام آدمی کو اور بالغ رہنی کی بنیاد پر لوگوں کو ووٹ کا حق دیا ہے، تو اس کا اختیار ہے وہ مجھے ملک کی ذمہ داریاں دے یا نہ دے. لیکن اگر قوم میرے ساتھ ہے اور مجھے پوری طرح مشاہدہ ہے، ظن اور گمان کی بنیاد پر بات نہیں کر رہا ہوں، کہ ہماری قوت کو توڑنے میں اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ مینجمنٹ سے کام لیا ہے، منصوبہ بندی سے کام لیا ہے، کیسے ہم ملک کی خدمت کر سکتے؟ اور کس طرح ہم ناراض ہیں؟ ہم ملک کے شہری ہیں. میں اس ملک میں غلام بن کر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں، ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن اس قیمت پر میں زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ان کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں، شہریوں کو شہری سمجھیں، انسان سمجھیں. سارا ملک دہشت گردی کے آغوش میں چلا گیا ہے، اور یہ ہمیں روز کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کا امن دیں گے. اب تو ریٹ ختم ہو گئی ہے. کم از کم خیبر پختونخوا کے ایک بڑے علاقے کو میں جانتا ہوں جہاں ان کی ریٹ نہیں ہے، بلوچستان میں ان کی ریٹ نہیں ہے. آپ ریٹ کی طرف دیکھیں، جس پر وہ تنخواہیں کھا رہے ہیں، جس پر وہ بلے لگا رہے ہیں، جس پر وہ ان کو توقع ہے کہ قوم ہماری عزت کرے، تو اس سے مدارے کو نبھانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو مثبت رکھ کر دوست بنائے، لوگوں کو دشمن بنانے میں تکڑے. مولانا، آپ کی پارٹی، لاسٹ کوشچن آپ سے، آپ کی پارٹی صرف واحد وہ ایسی پارٹی ہے جو کہ بہت بڑے انٹرنیشنل ملیٹنٹ آرگنائزیشن ISKP کے ہمیشہ نشانے پہ رہ گیا ہے. باجوڑ میں ہم نے کتنا بڑا دھماکہ دیکھا، اور ان کا بے تحاشا پبلیکیشن اور لٹریچر ہے جس میں انہوں نے آپ کی پارٹی کے خلاف، آپ کے خلاف بہت زیادہ باتیں کی ہیں. تو تحریک طالبان پاکستان تو ایک طرف، داعش کے حوالے سے آپ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کہیں پہ آپ نے ان کو مل کے بتایا کہ اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ بھائی ہم ان کے نشانے پہ ہیں، کوئی حفاظت کی جائے، کوئی ان کو روکا جائے، کوئی پکڑے جائیں بندے. سب پتہ ہے ان کو. یعنی میری جماعت میں کتنے بڑے بڑے علماء جو اپنے جامعات میں حدیث پڑھا کرتے تھے، ان کی شہادتیں کراچی میں ہوئی، ان کی شہادتیں یہاں خیبر پختونخوا میں ہوئی، ان کی شہادتیں بلوچستان میں ہوئی، فاٹا میں ہوئی. میرے وانا سے جو قومی اسمبلی کے ممبر تھے مولانا نور محمد صاحب، ان کو شہید کیا گیا. جو جنوبی وزیرستان سے مولانا معراج الدین، ان کو شہید کیا گیا. چارسدہ سے ہمارے مولانا حسن جان جو میرے استاد بھی تھے، ان کو شہید کیا گیا. میرے خانقاہ کے بزرگ کو شہید کیا گیا، حدیث کے استاد تھے. اتنے بڑے بڑے علماء کی قربانیاں ہم نے کس لیے دی؟ اسی لیے دی کہ ہم ملک کے ساتھ وفادار ہیں.
ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں وہ لوگ کہ یہ واجب القتل ہیں۔ ایسے حالات میں اگر میری ریاست بھی میرے تحفظ سے ہاتھ اٹھا لیتی ہے اور پھر ریاست مجھ سے یہ توقع رکھے کہ میں ان کا احترام کروں گا، میرے دل میں پھر اس کی عزت ہوگی، نہیں جناب، یہ دو طرفہ چیزیں ہیں، یہ دو طرفہ چیزیں ہیں، اور جب تک دو طرفہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی ہم بالکل بھی سرنڈر ہو کر پاکستان میں زندگی نہیں گزاریں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ مولانا۔